لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال الله تعالى في مقام آخر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وقال الله تعالى في مقام آخر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والحمد لله رب العالمين محترم عزیز دوستو اللہ کی کہ اس بات نے سب کو اپنی بات کرنے جمع کیا ہے اللہ کی عزت ہمارے اس بیٹھنے کو ہمارے مسلم نے سبے کو فرمائے اور بارگاہ اپنی عزت کے دعا ہے کہ اللہ کی عزت مجھے اکثر چیزیں سامنے کی توفیق فرمائے میرے محترم اسلام کے اہم فریضوں میں سب سے بڑا فریضہ ایمان کے بعد نماز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نمبر 1 اس بات کی شہادت دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وَإِقَامِ الصَّلَاةِ اور دوسرے نمبر پر ایمان کے بعد نماز کا قائم کرنا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور پھر زکوٰۃ ادا کرنا وصوم رمضان اور رمضان مبارک کے روزے رکھنا وحج البیت اور اللہ کی عزت میں استطاعت کی ایمان کو دیا ہے اور بیت اللہ کا یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں میرے محترم دوستو اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایمان کی دولت دی ایمان کا مل جانا ہمارے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے ایمان کی دولت اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی اور ایمان کے بعد اللہ رب العزت نے دوسرے نمبر پر جو دولت دی نماز کی دولت نماز ایمان والے کے لیے نماز اللہ رب العزت کے قریب ہونے کا سب سے بہترین طریقہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان جو ربط پیدا کرنے والی چیز ہے جو تعلق پیدا کرنے والی چیز ہے جو ملاپ پیدا کرنے والی چیز ہے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تقریباً 700 مقامات پر نماز کا حکم فرمایا تقریباً 700 جگہوں پر اللہ رب العزت نے نماز کا حکم فرمایا
محترم دوستوں، قرآن کریم کا کوئی پارہ، کوئی سورت نماز کے وقت سے خالی نہیں۔ جب ہم قرآن کریم کا پہلا پارہ پڑھتے ہیں اور ہم سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ رب العزت تیسری آیت میں ہی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ یہ دیکھیے اللہ نے نماز یقیمون الصلاۃ۔ اللہ رب العزت نے میرے قرآن کریم کی تشریح فرمائی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اے لوگو یہ کتاب یعنی قرآن کریم لا ریب فیہ، اس کتاب کے اندر کسی طرح کا کوئی شک اور کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں۔ اور یہ قرآن کریم کس کے لیے ہے؟ ہدایت کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العزت نے اس کو واضح فرمایا ھدی للمتقین، اور اے ایمان والو قرآن کریم پرہیزگاروں کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو ہدایت بنا کر بھیجا، ہدایت بنا کر اتارا، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، متقیوں کے لیے، اللہ رب العزت سے ڈرنے والوں کے لیے، آخرت سے ڈرنے والوں کے لیے، عذاب قبر سے ڈرنے والوں کے لیے، نمازوں کی پابندی کرنے والوں کے لیے، اللہ کا خوف دل میں رکھنے والوں کے لیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے والوں کے لیے ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ ہدایت والی کتاب ہے، یہ صحیح راستہ دکھانے والی کتاب ہے، یہ ایمان والے کو جنت تک پہنچانے والی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کی دوسری آیت میں قرآن کریم کی تشریح فرمائے۔ اب تیسری آیت پر چلیے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ جو بغیر اللہ کو دیکھے اس پر ایمان لے کر آئے، اللہ کو آنکھوں سے نہیں دیکھا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، غیب پر ایمان لے کر آئے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لے کر آئے، ویقیمون الصلاۃ، نمازوں کو قائم کیا اور وہ نمازوں کی پابندی کرتے رہے، نمازوں کو پڑھتے رہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ رب العزت نے جو دنیا کا فرمایا اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہے، اللہ کی راہ میں نکالتے رہے۔ میرے محترم دوستوں، اس دنیا کے اندر انسان کے پاس جتنا بھی مال و دولت ہے وہ انسان اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں لگا رہا ہے، غریب و یتیموں مسکینوں پر خرچ کر رہا ہے، مساجد مدارس پر خرچ کر رہا ہے، علماء پر خرچ کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسا مال آخرت میں پھر اس کے کام آنے والا ہے۔ اور اس کے علاوہ اس دنیا کے اندر جتنے محلات، گاڑی گھوڑے کھیتیاں، اور اس دنیا کے اندر جتنا مال جمع کر کے چھوڑ جائے گا، یہ تمام کا تمام اس کے لیے خسارہ ہے، یہ تمام کا تمام اس کے لیے نقصان ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اللہ رب العزت یہاں ایمان والوں کی تشریح فرما رہے ہیں، ایمان والوں کے بارے میں بتلا رہے ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کا ڈر دل میں رکھنے والے کون ہیں؟ آخرت سے ڈرنے والے کون ہیں؟ نمازوں کی تیاری کرنے والے کون ہیں؟ نمازوں کی پابندی کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کا ڈر کے لوگوں کے دلوں کے اندر ہے، اللہ اس کی تشریح فرما رہے ہیں۔ ان آیتوں کے اندر اللہ آیت نمبر 4 میں فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو اس پر بھی ایمان لائے جو آپ پر نازل کیا گیا۔ کس پر نازل کیا گیا؟
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر کیا نازل کیا گیا؟ یہ قرآن کریم اللہ کی مقدس کتاب اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے ذریعے سے اپنے محبوب کے قلب اطہر پر اللہ نے نازل کیا۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان والے، وہ لوگ ایمان والے ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا۔ وما انزل من قبل، وما انزل من قبل۔ اللہ رب العزت یہ فرمائے اے میرے محبوب، اگر کوئی صرف اس پر ایمان لے آئے جو آپ پر نازل کیا گیا، یعنی قرآن کریم، وہ بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کو اس پر بھی ایمان لانا پڑے گا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ رب العزت نے انبیاء، دوسرے انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں نازل فرمائی وہ بھی صحیح ہے۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل کیا گیا۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، یعنی کوئی انسان قرآن پر ایمان لائے اور کوئی انسان دوسرے انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں نازل کی، توریت، زبور، انجیل، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے ان پر ایمان لے کر آ جائے، لیکن وہ آخرت پر ایمان نہ لائے تو وہ مکمل ایمان والا نہیں، وہ کامل ایمان والا نہیں۔ اللہ رب العزت اسی کو بیان فرماتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے 30ویں پارے میں سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں صحف ابراہیم و موسیٰ، کہ ہم نے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام پر صحیفے نازل فرمائے، ان پر بھی ایمان والے کو ایمان لائے۔ اللہ رب العزت نے تشریح تو بیان فرما دی، سمجھا تو دیا کہ ان چیزوں پر ایمان لانا ہے، پھر اللہ رب العزت ان کے لیے انعامات کا وعدہ فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کیا یہ لوگ ہدایت کریں، یہ بھی علاوہ اور کوئی بڑی عبادت کرنے والے ہدایت کریں۔ اللہ اس کو بیان فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت کریں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے انہی لوگوں کو ہدایت ملی ہوئی ہے، یعنی جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، دوسری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، جو انبیاء علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ان کتابوں پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے ان کو ہدایت ملی ہے اور یہی لوگ ہدایت کریں۔ اولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں، فلاح پانے والے ہیں، کامیابی پانے والے ہیں۔ میں نے ابھی عرض کیا تھا اللہ رب العزت قرآن کریم میں تقریباً 700 نماز کا ذکر فرماتے ہیں، نماز کا حکم فرماتے ہیں، اور ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز ایمان والے کو اللہ رب العزت نے جو عطا فرمائی وہ نماز ہے۔ نماز سے بڑا ایمان کے بعد اللہ کا کوئی حکم نہیں، اللہ کا کوئی فریضہ نہیں۔ میرے محترم بزرگ دوستو، ایک مقام پر سورۃ البقرہ میں، دوسرے مقام پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اے لوگوں نمازیں قائم کرو، زکات ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کب ہوگا؟ جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، نماز کی بہت بڑی فضیلت، قرآن کریم کا 18واں پارہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، سورۃ المؤمنون میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، تحقیق کے کامیاب ہو گئے ایمان والے لوگ۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا تحقیق کے ہر حال میں کامیاب ہو گئے ایمان والے لوگ، تمام ایمان والے نہیں۔ اللہ رب العزت نے پھر تشریح فرمائی کون کون ایمان والے کامیاب ہوئے، اللہ نے پھر اس آیت کے آگے تمام پر تذکرہ
الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اے لوگوں ایمان والے کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرنے والے ہیں، جو دل جمعی سے نماز پڑھنے والے ہیں، جو دل لگا کر نماز پڑھنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں میں اللہ کا دھیان نصیب کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کے خوف سے نماز پڑھنے والے ہیں، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے، تحقیق کے کامیاب ہو گئے وہ ایمان والے لوگ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرنے والے ہیں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے نماز کے ساتھ ساتھ جو بری باتوں کو چھوڑنے والے ہیں، بری باتوں سے لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں، والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت نے زکوٰۃ فرض کی ہے، زکوٰۃ اسلام کا ایک رکن ہے، ایمان کے بعد اللہ رب العزت نے دوسرے نمبر پر نماز کو رکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہوئی ہے الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ، یعنی ایمان کے بعد اللہ رب العزت نے بھی نماز کے بعد اللہ رب العزت نے بھی زکوٰۃ کا تذکرہ کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی بنیادوں کو بیان کیا، اے لوگوں اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، اس میں سے سب سے پہلا حکم اللہ کا سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ تم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانو، اللہ کی توحید کا دل کی گہرائیوں سے اقرار کرو، اللہ اکیلا ہے، اللہ تنہا ہے، وہ واحد ہے، اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں، اللہ فرماتے ہیں سورۃ الاخلاص میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجیے، اے میرے محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجیے وہ اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ اکیلا بادشاہ ہے، اس کے علاوہ کسی کی بادشاہت نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی بادشاہت۔ دنیا کے اندر انسان خود کو بادشاہ سمجھتا رہے، خود کو بڑا سمجھتا رہے میرے محترم دوستو، لیکن اللہ رب العزت کی بادشاہت اس زمین آسمان اس فضا اور اس خلا، زمین کے اندر بھی، زمین کے اوپر بھی، آسمانوں کے نیچے بھی اور آسمانوں کے اوپر بھی، ہر جگہ کہیں بھی آپ چلے جائیں ہر جگہ اللہ رب العزت کی بادشاہت چلتی ہے، اللہ رب العزت تنہا ہے، اللہ بادشاہ، اللہ رب العزت اپنے حبیب کو یہ حکم فرمائے قل هو اللہ احد، اے میرے محبوب ان لوگوں سے کہہ دیجیے هو اللہ احد، وہ اللہ اکیلا ہے، اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، اے لوگوں اپنی اس غلط فہمی کو بھی دور کر لو کہ یہ ساتھ نہیں اللہ کسی کی اولاد ہو، نہیں، لم یلد اللہ نہ کسی کی اولاد ہے، ولم یولد ورنہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے ورنہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ رب العزت نمازیوں کا ذکر فرما رہے ہیں اور اللہ رب العزت سورۃ المؤمنون میں بیان فرما رہے ہیں کون سے ایمان والے کامیاب ہو گئے، والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ بھی کامیاب لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین، مگر اپنی بیویوں اور اپنی باندیوں کے علاوہ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون، اور وہ ایمان والے کامیاب ہیں جو امانتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، ان کے پاس امانتیں رکھی جائیں، عہد و پیمان کیا جائے، وعدے وعید دیے جائیں، ان کی حفاظت کرنے والے ہیں وہ ایمان والے کامیاب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اللہ نے دوسری
پہلی آیت میں نماز کا تذکرہ کیا تھا، اور اللہ رب العزت نے پھر 9 نمبر آیات میں پھر نماز کا ذکر کر دیا۔ اللہ رب العزت نے وہاں بیان کیا تھا قد افلح المؤمنون، تحقیق کے کامیاب ہو گئے ایمان والے لوگ، کون سے ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرنے والے ہیں۔ اور اس آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین هم علی صلواتهم یحافظون، کہیں ایسا نہ ہو لوگوں کو غلط فہمی ہو جائے، لوگوں کو غلط فہمی ہو جائے کہ اللہ رب العزت نے تو کہا نماز کے اندر خشوع پیدا کرو، ہفتے میں ایک نماز جمعے کی نماز بھی پڑھ لو، پورے ہفتے کے ساتھ اللہ نے اس طرف سے 9 نمبر آیت پھر اللہ رب العزت، بیچ میں 7 آیتیں آئی، 2 نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ نماز خشوع کے ساتھ پڑھو، دل جمعین کے ساتھ پڑھو، اللہ سے تعلق جوڑ کر پڑھو۔ اور اللہ رب العزت آیت نمبر 9 سورۃ المؤمنون کی اللہ رب العزت نے فرمایا والذین هم علی صلواتهم یحافظون، اور وہ لوگ کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کی پابندی کے ساتھ حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت یعنی پابندی کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنے، پابندی کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنے والے ہیں، وہ لوگ کامیاب۔ اللہ رب العزت پھر ان لوگوں کو کیا دیں گے؟ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا اولئک هم الوارثون، یہی لوگ تو وارث بنیں گے، یہی وارث بنیں گے، کس کے وارث؟ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، ہم فیہا خالدون، اے لوگوں دنیا کے اندر فنا ہے، دنیا کی ہر ایک چیز کو فنا ہے، موت کا ذائقہ ہر ایک انسان کو چکھنا ہے، ہر ایک زیب کو چکھنا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر ایک نفس کو یہ دنیا چھوڑنی ہے، لیکن اللہ رب العزت جنت کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فیہا خالدون، ایسے لوگ جو نمازوں کی پابندی کرنے والے ہیں، نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، پابندی کے ساتھ نمازوں کو ادا کرنے والے ہیں، فیہا خالدون، یہ جنت کے وارث بنیں گے، جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، اور اس جنت کے اندر، جنت الفردوس کے اندر ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ کب تک رہیں گے؟ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ہمارے کوئی موت کو نہیں موت آ جائے گی، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ المؤمنون کی آیتوں کے اندر یہی بیان، پھر اللہ رب العزت نے انسان کو سمجھایا کہ انسان کو جتنی سی چیز ہے، اتنی چھوٹی چیز ہے، میں نے تجھے کس چیز سے پیدا کیا؟ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، تحقیق کہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ رب العزت نے جب پتلا بنایا تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے سے فرشتے زمین سے مٹی لے کر گئے، ایسی مٹی، ایسی کھنکھناتی مٹی جس طرح کی مٹی سے انسان بنتا ہے، اور اللہ بہتر جانتے ہیں کس طرح کی کھنکھناتی مٹی، اللہ رب العزت نے اس کو بیان کیا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا دیا، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح ڈال دی، حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے جو حضرت آدم کا جنت میں دن لگا اور کہنے لگے یا اللہ میرے قلب میرا تنہا کا دل نہیں لگتا، یا اللہ میں کیا کروں؟ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، پھر اللہ رب العزت نے اس نسل انسانی کی اللہ رب العزت نے جو شروعات کی، میرے محترم دوستو، پھر اللہ رب العزت نے اس انسان کو، مجھے اور آپ کو ایک نطفے سے بنایا، اللہ نے ایک ناپاک نطفے سے ہم سے پیدا کیا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ انسان کو آگاہ کرتے ہیں، جگہ جگہ انسان کو سمجھاتے ہیں، اے انسان وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، زمین پر اکڑ کر مت چل، زمین پر شیخی سے مت چل، اترا کر مت چل، وَلَا
بها انك لما تخلق الارض والارض والجبال طولا. یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ سب اللہ نے بنایا. اور یاد رکھ تو اتنی بھی زور سے اپنے پیر کی ایڑی کو اس زمین پر مار دے تو زمین کے اندر لڑا نہیں کر سکتا ہے. اس زمین کو اپنے پیر کی ایڑی سے، اپنے پیر کی طاقت سے، اپنی جسم کی طاقت سے اس زمین کو مار نہیں سکتا ہے. ولن تبلغ الجبال طولا. اور تو اپنے ہنڈوں کو، اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو، اپنی گردن کو جتنا بھی اونچا اٹھا لے، جتنا بھی اونچا اٹھا لے، اللہ کے بنائے ہوئے پہاڑوں سے بلند نہیں کر سکتا. اللہ رب العزت نے سورۃ الاسراء، سورہ بنی اسرائیل کے اندر 15ویں پارے میں اللہ رب العزت نے اس آیت کو اللہ رب العزت نے بیان کیا. میرے محترم بزرگ دوستو، انسان کے دل کے اندر ہر وقت خوف ہوگا، ہر وقت خوف ہوگا. اور نماز کو اللہ کا حکم سمجھ کر پابندی کے ساتھ ایمان والا نماز پڑھا. نماز کو جو پابندی کے ساتھ ادا کیا جائے گا، نمازوں کی حفاظت کی جائے گی. میرے محترم بزرگ دوستو، پھر اللہ رب العزت تعالیٰ سورۃ المؤمنون 18ویں پارے میں جو میں نے بنا اللہ کے سامنے پڑھا، اللہ کا وعدہ الذین یرثون الفردوس، یہی لوگ فردوس کے والے ہم فیہا خالدون، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ جنت الفردوس کے اندر رہیں گے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہم سب کو واضح واضح بات فرمائے. واخر دعوانا